بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی، سعادت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی، مسلمان کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا۔ عزیزان محترم، اب الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی تقریباً 2 دنوں کے بعد ہی آمد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان مرد، عورت اور بالغ پر فرض ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کا ایک سعادت والا مہینہ ہے، اور ہر مسلمان مومن رمضان المبارک کے انتظار میں ہی رہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے ہر مسلمان کو روزے نصیب ہوں گے۔ آج تھوڑی اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ رمضان المبارک کے علاوہ سال کے اندر 11 مہینے اور بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب کیوں فرمایا؟ حالانکہ کوئی اور مہینہ روزوں کے لیے منتخب اور فرض ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح سال کے 12 مہینے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا روزوں کے لیے مہینہ کیوں فرض قرار پایا، اس پر تھوڑی بات کریں گے۔ دراصل سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے ہر مہینے کے پیچھے کسی نہ کسی نیک اللہ کے بندے یا اللہ کی نیک بندیہ کے کوئی نہ کوئی یاد ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا کام انہوں نے کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ادا کو پسند فرمایا، ان کی ادا کو پسند فرماتے ہوئے لوگوں پر وہ فرض قرار پائے۔ آپ اگر ذی الحج شریف مہینے میں آئیں گے، عرفات میں آپ جب آتے ہیں، وہاں پر آپ زیارت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ نوافل ادا کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو یہ یاد حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر ان دونوں اللہ کی کامل نبی اور اللہ کی ولیہ جنہیں وہاں پر بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ آئیں گے اسی طرح ہی صفا اور مروہ کی سعی پر، تو صفا اور مروہ پر سعی کرنے کے پیچھے بھی ایک ہاتھ ہے جو یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے واجب اور سنت قرار دے دیا کہ آپ جب بھی عمرہ یا حج کریں گے، طواف کعبۃ اللہ کے بعد آپ نے صفا اور مروہ پر سعی کرنی ہے۔ اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کہ حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی طلب میں دوڑی تھی، پانی کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی جستجو میں، پھر اس دوڑ کو اللہ نے پسند فرما دیا جو آج تک مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ 10 ذی الحج شریف کی قربانی کو آتے ہیں، جب آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے پیچھے بھی اللہ کے کامل اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول کا ہاتھ ہے جس کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے جو 10 ذی الحج شریف کو کی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کے لیے کیوں منتخب ہوا؟ تو اسی طرح اور ایام ماہ کی طرح اور مہینوں کی طرح تو اس رمضان المبارک کے اندر بھی ایک یاد ہے جس یاد کو اللہ نے پسند فرماتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینوں کو روزوں کے لیے فرض قرار دے دیا۔ وہ ہے اس طرح کہ آپ اور ہمارے نبی سید الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تقریباً رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل
رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ حالت بھوک اور پیاس میں رہتے تھے، روزے بھی نہیں رکھتے تھے، فقط ایسے بھوک اور پیاس کے عالم میں رہتے تھے۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا روزے فرض نہیں ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم بھی نہیں ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر فقط بھوک اور پیاس میں رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس ادا کو پسند فرمایا، پھر جب اس ادا کے لیے اللہ رب العزت نے اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ منتخب اس لیے ہوا کہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی نبی، کسی رسول، کسی اللہ کے کامل ولی یا ولیہ کی یاد ہے، اور رمضان المبارک میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینوں کو روزوں کے لیے فرض قرار دے دیا، جس میں آج ہر مومن مسلم اور مسلمہ، ہر مومن اور مومنہ، ہر بڑا اور بچہ روزے رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرا بھی تمام دوستوں سے جو میرے دوست اس ویڈیو کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آگے شیئر بھی کریں، آگے پہنچائیں بھی، اور صدقہ جاریہ میں بھی شامل ہوگا، اور رمضان المبارک کا اہتمام کریں خود بھی، اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں، اپنے بچوں کو بھی رمضان المبارک کے فضائل بتائیں، اور کوشش یہی کریں کہ رمضان المبارک میں جتنا آپ زیادہ نیکی کریں گے اللہ رب العزت اتنا آپ اور ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔